أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رسول اللہ اما بعد. انشاءاللہ آج سے جو ہے ایک پروگرام جو ہے شروع کرا جائے گا جس کا موضوع ہوگا اسلام اور آج کا مسلمان. جو عبادت کے طریقے ہیں جو اسلام میں عبادت بتائی گئی ہیں اس کے تعلق سے شیخ نعیم اللہ حفظ اللہ جو ہیں خطاب کریں گے. الگ الگ موضوع پہ انشاءاللہ تقریریں ہوئیں گی. جیسے عبادت کی قسمیں ہیں بہت سی، جیسے ڈر عبادت ہے، محبت عبادت ہے، لوگوں کی مدد کرنا عبادت ہے. اس تعلق سے انشاءاللہ ہر ہفتے جو ہے شیخ درس دیں گے تاکہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم جو آج مسلمان ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طریقے سے ڈرتے ہیں یا اس طریقے سے محبت کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو یہ موضوع انشاءاللہ ہر ہفتے ہوگا. اور جو پروگرام بند ہوئے ہیں، روکے گئے ہیں، انشاءاللہ جب وہ چالو ہو جائیں گے تو وہ اپنے اپنے وقتوں پہ ہوں گے جب تک کہ اسی مدرسے میں شیخ پروگرام کریں گے. شیخ نعیم اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، پروگرام کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز من قائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. عزیز دوستو، ساتھیوں، جاوید بھائی نے جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا، بالکل اسی طرح سے ہی ہم کوشش کریں گے کہ ایک سلسلہ شروع کیا جائے اس میں ہم ایک ایک چیز کر کے چھوٹی چھوٹی اس کی وضاحت کے ساتھ بات کریں، جو نہ بہت زیادہ لمبی ہو اور نہ بہت مختصر، تاکہ ہمارے سامنے بہت سی باتیں وہ جو دین کے متعلق ہیں، جن سے ہم غافل ہیں یا مکمل علم نہیں رکھتے، وہ ہمارے سامنے کھل کے آ جائیں. آج اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ابتدائی کے طور پہ، ایک بنیاد کے طور پہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. غالباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ جاوید بھائی نے ہی سوال کیا کہ بہت سے گروہ ہیں جو گروہ اپنے آپ کو توحید والے گروہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو موحدین کی جماعت اور موحدین کا گروہ کہلواتے ہیں،
لیکن باہمی طور پہ آپس میں یہی گروہ ایک دوسرے گروہ کو غلط کہتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو کفر تک کے فتوے جاری کرتا ہے. ایسا کیوں؟ حالانکہ بنیادی دعویٰ دونوں کا ایک ہے کہ وہ بھی موحد کہلواتے ہیں، وہ بھی موحد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو کل اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک سفر کے دوران اس چیز کا ایک بہت خوبصورت جواب دیا، ایک تسلی بخش جواب، جس کو آج کے موضوع کے طور پہ میں نے منتخب کیا، اور وہی ہمارے جو آئندہ موضوعات جن کا ذکر جاوید بھائی نے کیا اس کی اساس اور اس کا ابتدائیہ ہوگا، جس کا ہم ذکر آج کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بنیادی بات کہ ہر کوئی اپنی سوچ کو، اپنے طریقے کو، اپنے سلسلہ دین کو وہ مکمل اور بہترین سمجھتے ہوئے اپنے غیر کو نہ صرف کہ غلط کہتا ہے بلکہ اس کی نفی بھی کرتا ہے. اور یہی چیزیں انسان کو دین سے پھیر دینے والی، جن کو ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان کو مرتد کر دینے والی چیزیں. اور اس چیز کو عربی زبان میں انحراف کہا جاتا ہے، پھر جانا. ایسا کیوں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان اسبابوں میں سب سے بڑا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ کہ آج ہم سب کے علم حاصل کرنے کے یا دین کو سمجھنے کے جو ذرائع ہیں وہ اپنی مرضی اور اپنی منشا کے اور اپنے منچاہے ہیں. جو جس کو اچھا سمجھتا ہے اسے اپنا استاد بنا کے اس سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے. جس کتاب کو وہ چاہتا ہے اچھا سمجھ کے اس کا مطالعہ شروع کر دیتا ہے. جیسا جاوید بھائی کو یاد ہوگا، ایک بہت بڑے عالم ہیں، نام لینا مناسب نہیں، انہوں نے اپنی کسی تقریر میں اور اپنے سوالوں کے جواب میں یہاں تک بھی فرما دیا تھا کہ مودودی جیسے بندے کی کتابوں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک عالم ہونے کے ناطے اگر کوئی اس طرح کی دعوت دے گا اور وہ شخص جو اس کی کتابیں پڑھنے کے بعد گمراہ ہوگا، اس کی ذمہ داری کس پہ؟ یہی وہ تمام بنیادی اسباب ہیں جو اسباب ہماری گمراہی کے، ہمارے دین سے دور ہونے کے اور آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہنے اور سمجھنے کے اسباب ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں. کس طریقے پہ؟ علی نہج السلف الصالح، کہ جس طرح امت کے پچھلے لوگوں نے، اور امت کے پچھلے لوگوں سے مراد سلف صالحین سے مراد صرف دو گروہ ہیں، صحابہ اور تابعین. صحابہ اور تابعین، جس طرح ان لوگوں نے حدیث کو سمجھا، کتاب و سنت کو سمجھا، اور ہمارے سامنے کتابی شکل میں ان کا تمام معاملہ واضح ہے، ہم اسی نہج پہ اور اسی طریقے پہ کتاب و سنت کو سمجھیں گے تو ہم کامیاب ہیں اور بہترین ہیں. وگرنہ جب جس دور میں بھی انسان نے کسی ایک فکر کا انتخاب کیا ہے، جسے آج ہم تقلید کے نام سے جانتے ہیں، ایک فکر، ابو حنیفہ کی تقلید، ابن حنبل کی تقلید، مالک کی تقلید، شافعی کی تقلید، ایک فکر، جبکہ ایک ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو کسی طرح کی غلطی سے بھی مبرہ اور منزہ ہیں، ان سے کسی طرح کی غلطی کی توقع نہیں کی جا سکتی. جبکہ انسان، اس کے بعد آنے والی تمام کی تمام ہستیاں بشمول صحابہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس طرح دین کے معاملے میں مکمل نہیں تھے جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور یہی وجہ ہے کہ کئی معاملات پہ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا. مشہور مثال ہم سب جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس پہ پابندی لگائی تھی؟ حج تمتع پہ.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید حج تمتع پہ پابندی لگائی تھی، شاید نہیں یقیناً. تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والا کون تھا؟ اپنا بیٹا. تو کیا کہا کہ ابا جان، دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد اب یہ اجازت نہیں ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دین کے مکمل ہو جانے کے بعد اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی کرے. لہذا آپ کی اس تبدیلی کو میں نہیں مانتا اور سب سے پہلے آپ کے اس حکم کی مخالفت میں کروں گا. حضرت عمر کا ہی دوسرا واقعہ. حضرت عمر نے فکس کر دیا کہ حق مہر اتنا ہوگا. ایک عورت آئی، کہنے لگی عمر تم کون ہوتے ہو حق مہر کو فکس کرنے والے؟ قرآن کہتا ہے آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو ایک خزانہ بطور حق مہر دے تو اس کو حق حاصل نہیں کہ طلاق دینے پہ اس سے اس کو واپس لے. قرآن کہتا ہے تم خزانہ بھی حق مہر میں دے سکتے ہو، تم کون ہوتے ہو حق مہر کو فکس کرنے والے؟ میں نہیں مانتی تمہاری بات کو. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے ابھی تک اس ملت میں ایسی عورتیں بھی باقی ہیں جو عمر کو غلط رستے سے بچانے والی ہیں. کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بھی آپس میں اسی چیز کو منتخب کرتے تھے جن کی جو تفسیر اور جو بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی اور آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا. اور جیسے ہی کوئی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مخالفت کرتا، صحابہ کرام متفقہ طور پہ اس کے عمل کو رد کر دیتے اور خالصتاً یہ بات کہتے کہ یہ ہمارا عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. وہ جو عمل کر رہا ہے وہ کہاں سے آیا ہے ہم نہیں جانتے. وہ کہاں سے آیا ہے، وہ عمل کہاں سے لیا گیا ہے ہم نہیں جانتے. یا تو وہ صحابی اپنے عمل کی دلیل پیش کرتے، نہیں تو ان کو وہ بات قبول کرنا پڑتی. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک واقعہ، ایک مثال، وہ ایک صحابی کے ساتھ سفر میں گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلوغ المرام جو پڑھتے رہے ان کو یاد ہونا چاہیے، یہ دونوں جنبی ہو گئے، پانی نہیں ملا. اب تیمم کرنے کے لیے ان دونوں نے کیا کیا؟ فتمرغت کما تمرغت الدابہ، مٹی کے اندر جیسے جانور اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کرتا ہے اس طرح انہوں نے مٹی کے اندر اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کیا. دونوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قصہ ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیمم کا طریقہ سکھایا. اب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے. اب دوسرے صحابی کو یاد تھی. اب جب حضرت عمر کو ان کے بارے میں پتا چلا کہ وہ تیمم کا یہ طریقہ بیان کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں، لاؤ اس کو ذرا میرے پاس. وہ آئے، انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کے بارے میں بھی بتایا. تو حضرت عمر نے آگے سے کیا جواب دیا کہ میں تمہاری ذمہ داری پہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، وگرنہ میں ذاتی طور پہ اس بات کو بھول چکا ہوں. یہ ہے صحابہ کا تعامل کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی اس کے بعد پھر قطعاً گنجائش نہیں کہ انسان کہ ٹھیک ہے بھائی تمہیں یاد ہے تو یاد ہے، میں نہیں تمہاری بات مانتا. جیسے آج ہمارے ہاں انحراف کا اور دین سے دوری کا یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ جی میرے استاد نے مجھے یہ بات کہہ دی ہے لہذا میں کسی اور کی بات ماننے اور سننے کے لیے تیار نہیں. بھائی تمہارے استاد کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، کیونکہ قرآن نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بنا دیا ہے، اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل پیش کرے، اگر وہ سچا ہے تو اپنی دلیل لے کے آئے اور اپنی سچائی کو ثابت کرے. تو آج صرف آج کی ہی بات نہیں، یہاں پر میں ایک مثال اور دے کے بات کو واضح کر دوں. نماز کا جو ایک مسئلہ ایک زمانے سے چلتا آ رہا ہے،
کہ نماز میں رفع دین ہے کہ نہیں ہے، فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں ہے، آمین اونچی آواز سے ہے کہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم صحابہ کے زمانے سے اگر نکل جائیں تو تابعین کے زمانے میں آ جائیں، صحابہ کے زمانے سے نکل کے تابعین کے زمانے میں آ جائیں۔ اور تابعی کس کو کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، جو ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تابعی۔ یہ نہیں کہ ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھ لیا بعد میں مرتد ہو کے مر گیا، وہ تابعی نہیں ہے۔ تابعی اور صحابی کے لیے دونوں دو شرطیں مشترک ہیں کہ صحابی وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھا ہو۔ تابعی کی پہلی شرط جس نے صحابی کو بحالت ایمان دیکھا ہو، اور دوسری شرط کہ دونوں اپنی پوری زندگی ایمان پہ رہے ہیں اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال ہوا ہے، وہ صحابی ہے، وہ تابعی ہے۔ اب تابعین، ان میں کبار تابعین ابن سیرین، عطاء ابن ابی رباح، سعید ابن مسیب، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کم از کم دو تین صحابہ سے، دو تین سو صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ سعید ابن مسیب تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ سعید ابن مسیب کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ کئی صحابہ ان سے آ کے روایت کرتے تھے، ان سے روایت سنتے تھے۔ اب تابعین کے زمانے میں ہم نماز کی بات کر لیں، انہوں نے کئی صحابہ سے ملاقاتیں کی اور ان کو دیکھا کہ وہ اسی طرح نماز پڑھتے تھے جس طرح آج الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ نماز پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابن حبان میں عطاء ابن ابی رباح کا قول موجود ہے، روایت نمبر 1997 اور 1998، ابن حبان الاحسان بترتیب ابن بلبان، جو ابن حبان کی ترتیب علامہ ابن البلبان فارسی نے کی ہے، اس کے اندر 1997 اور 98، 19 and 7 and 8 دو روایتیں واضح موجود ہیں۔ عطاء ابن ابی رباح کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے بیت اللہ میں 200 سے زیادہ صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی، وہ سب کے سب رفع الیدین بھی کرتے تھے اور اونچی آواز سے آمین بھی کہتے تھے۔ اب اس کے بعد کیا باقی رہ گیا کہ ایک دلیل اور ایک سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی منتقلی کا، ایک نسل سے دوسری میں، دوسری سے تیسری میں، اور آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور چلتا آیا ہے۔ یعنی دین کا ہم تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ مکمل ہے، کسی کے پاس یہ شک کرنے کی گنجائش بھی نہیں، شاید اس کے پاس یہ دین آیا ہو اور شاید اس کے پاس یہ دین آیا ہو، کسی کے پاس یہ سوچنے اور شک کرنے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی۔ تو اب جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی، سلف صالحین کے نہج پہ جو شخص دین کو سمجھے گا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس امت سے جڑے گا، اس جماعت سے جڑے گا جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، اللہ کا دست شفقت جماعت کے اوپر ہے۔ اور جماعت کون سی؟ جماعت السنہ، جو سنت کی پیروی اور سنت کو فالو کرنے والی جماعت ہے، جن کو اہل السنہ والجماعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو صحابہ سے ان کا سلسلہ چلتا ہے، اور صحابہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو سنا، اور آج تک وہ اسی طرح ہے جس طرح تھا، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اب جیسے ہی تابعین کے زمانے کے بعد دین پھیلا، عبداللہ ابن سبا جیسا فتنہ اسلام میں داخل ہوا، اور اس کے بعد کوفیوں کی شکل میں اور خارجیوں کی شکل میں کئی فتنے اسلام میں آئے، اسلام کا حلیہ بگڑتا گیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی سچی ترین بات جو آپ نے جناب عمر کے بارے میں کہی تھی کہ عمر تیرے درمیان اور فتنوں کے درمیان ایک دیوار ہے، ایک دروازہ ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول کھول دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ فرمایا توڑ دیا جائے گا اور پھر قیامت تک دوبارہ بند نہیں ہوگا۔ یہ وہی فتنے تھے۔ اشاعت حدیث کا اور اشاعت دین کا کام جتنا منظم انداز میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے، جناب ابو بکر کے دور میں تو 2 سال کا دور حکومت ہے، مسلمانوں سے سنبھلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ جناب ابو بکر کا زمانہ گزر گیا۔ جناب عمر کے زمانے میں جب صحابہ ہجرت کر کے گئے، جناب عمر نے ان کو بھیجا،
مکہ، کوفہ، بصرہ، بغداد، شام، جو اسلام کے مراکز تھے، بڑے بڑے مراکز تھے، جناب عمر نے کبار صحابہ کو یہاں بھیجا اور وہ لوگ وہاں بیٹھ کے قال اللہ اور قال الرسول پڑھاتے تھے. ایک ترتیب کے ساتھ دین پھیلا. لیکن جیسے ہی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور جو لوگ شہید کرنے والے تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، اور آج تک ان کی پہچان الگ ہے، جو آج تک اسلام کے نام کے اوپر کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت واضح. جناب عمر کو ان لوگوں نے شہید کیا. وہ لوگ اولین فتنے کا سبب بنے، اور وہ فتنہ سب سے پہلے جو اسلام کے اندر شروع کیا گیا وہ خارجیت کا فتنہ تھا. اسی خارجیت کے فتنے کی آڑ میں عبداللہ ابن سبا اس دین کے اندر آیا، اور اس نے اپنے ساتھ لانے والا 6000 کا لشکر، جن کا مشن اور منہر اور مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے عقائد سے لے کے ایک عام درجے کے مسئلے تک، ایک عام درجے کے معاملے تک مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کر دو. اور پھر ایک ایسا انتشار چلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بات سچ ہوئی کہ سب سے بڑا فتنہ اگر کسی شخص کے لیے کوئی ہو سکتا ہے وہ دین کے اعتبار سے فتنہ ہے، کہ انسان اس چیز کو دین سمجھتا رہے جو کبھی دین تھی نہیں، نہ دین ہو سکتی ہے. آج اہل السنہ والجماعہ کے نام پہ کتنے گروہ بن چکے ہیں، کسی کو اندازہ ہے؟ جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کا اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کے منہج پہ سمجھتے ہیں. بریلویوں، دیوبندیوں، تبلیغیوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، ان کو چھوڑ دیں. صرف اہل السنہ والجماعہ کے اندر کتنے گروہ بن چکے ہیں، کسی کو اندازہ ہے؟ 10 سے زیادہ گروہ تو میرے علم میں ہیں. نمبر 1 مدخلی، سروری، اس کے بعد اخوانی خیر تبلیغیوں کا ایک گروہ ہے لیکن اپنے آپ کو یہ بھی کہلواتے ہیں. اس کے بعد کئی اس طرح کے ناموں سے 10 سے زیادہ گروہ ہیں جو اہل السنہ والجماعہ کے نام کے اوپر اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہلواتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے معاملات، ان کے عقائد، ان کی سوچ اور ان کا طریقہ وہ نہیں ہے جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف الامہ کا تھا. جو امت کے بڑوں کا اور امت کے سلف صالحین کا طریقہ تھا وہ ان کا طریقہ نہیں ہے. نتیجہ، جب اپنے کسی بڑے کی سوچ اور اپنے کسی بڑے کے طریقے کی بنیاد پہ دین کو سمجھا جائے گا، آٹومیٹکلی اختلافات پیدا ہوں گے. وہ خواہ ایک مسئلے کی بنیاد پہ ہوں، خواہ 100 مسائل کی بنیاد پہ ہوں، خواہ وہ عقائد کی بنیاد پہ ہوں یا مسائل کی بنیاد کے اوپر، آٹومیٹکلی مسائل پیدا ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ، جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں ایک امت بنایا، ایک گروہ بنایا، ایک جماعت بنایا. کس طرح کا؟ وسطا، جو منہج اعتدال پر چلنے والا گروہ ہے. آپ ان تمام گروہوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں. یہ 2 گروہوں کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے، مدخلی اور سروری. یہ 2 گروہوں کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں. یہ دونوں گروہ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کا بڑا رکن سمجھتے ہیں. ان دونوں کے عقائد میں آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی، ان دونوں کے عقائد میں آپ کو ایسی خامیاں ملیں گی جو اعتدال کا رستہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اس سے نکلتے ہوئے افراط اور تفرید کے کسی نہ کسی درجے کی طرف جانے والی ہوں گی. اور یہ چیزیں یہ کب سمجھ آتی ہیں؟ جب انسان، ابن سیرین کا قول میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا، اور ابن سیرین کون ہے؟ کبار تابعین میں سے ایک ہیں، اور وہ یہ بات اپنے شاگردوں کو بارہا دفعہ یہ کہا کرتے تھے، اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں ان کی یہ بات نقل کی تاکہ پتہ چل جائے، دین کی اہمیت واضح ہو جائے، علم کی اہمیت واضح ہو جائے. اور وہ کیا؟ ابن سیرین کہا کرتے تھے، لوگوں یہ دین ایک ذمہ داری اور امانت کا نام ہے، اس لیے جان لو فانظروا عمن تأخذون دینکم، اچھی طرح سے جان لو کہ تم اپنا دین سیکھنے کے لیے کن لوگوں کے سامنے بیٹھ کے دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہو.
دین کو سمجھنے کے لیے تم نے کن لوگوں کا انتخاب کیا ہے؟ جن لوگوں کو تم نے دین کے لیے منتخب کیا ہے، کیا وہ خود دین کے اوپر پورے اترتے ہیں؟ جو چیزیں تم ان سے پڑھ رہے ہو، کیا ان کے اندر دین مکمل ہے، اور کیا وہ واقعی دین کا حصہ ہیں؟ اگر یہ چیزیں ہیں تو انشاءاللہ تم ایک ایسا دین سیکھنے بیٹھے ہو جو منہج سلف صالح ہے، جو کتاب و سنت کا منہج ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ شک کی بنیاد کے اوپر، قصہ کہانیوں کی بنیاد کے اوپر، سٹوریوں کی بنیاد کے اوپر اور اس طرح کے دیگر معاملات کی بنیاد کے اوپر ہے، اور وہ شخص جس سے تم دین سیکھنے بیٹھے ہو اس کے اپنے معاملات میں اور اپنے کردار میں کمزوریاں موجود ہیں، خبردار، یہ شخص تمہارا بھی بیڑا غرق کرے گا، اور جو چیز یہ تمہیں دین کے نام پہ سکھانے والا ہے وہ دین نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ لوگوں، بدعت بہت عام ہے، اور اہل بدعت ان کا وجود لا نعد ولا نحصى، ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جس شخص میں بدعت کی تمہیں بو بھی محسوس ہو، اپنے آپ کو اس سے دور کر لو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ بدعت نام ہے ملمہ سازی کا، دھوکے بازی کا۔ آج جتنے ہمارے سامنے یہ دین ہیں، صوفیت، تبلیغیت وغیرہ وغیرہ، ان کے اندر کیا ہے؟ ایک اٹریکشن، جس سے انسان اپنے آپ کو بڑا ایزی فیل کرتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے کیا ہے؟ انسان کی رغبت اس طرف ہوگی، انسان کا من اس طرف جائے گا۔ جبکہ حقیقت حال کیا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا دل اسے قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ہمارا دل اس کی طرف مائل ہے یا نہیں یہ مائل ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس کے اوپر موجود ہے کہ نہیں ہے، دین کا نام اس کے اوپر صادر آتا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آتا ہے تو یہ بہترین ہے، اگر نہیں آتا تو اس سے دور چلے جاؤ۔ اور یہی وہ بدعت ہے جو خوبصورتی کے ساتھ، چاشنی کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ اپنے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا لطف لیے ہوئے لوگوں کے سامنے آتی ہے، اور کوئی شخص بھی اس کی خوبصورتی کو دھوکہ بازی سمجھتے ہوئے دین سمجھتا ہے، اور نتیجہ اپنے پورے ایمان کا بیڑا غرق کروا لیتا ہے۔ اور حسن بصری کیا کہا کرتے تھے لوگوں جان لو، بے وقوف اور جاہل کی، اور بے وقوف یعنی جاہل اور عالم یعنی سمجھدار بندے کی پہچان وہ بدعت سے فوراً ہو جاتی ہے۔ کہ سمجھدار بندہ کون ہے؟ سمجھدار قرآن کا فیصلہ، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین کی سمجھ اصل سمجھ ہے، جو دین کو سمجھنے والا اور جاننے والا ہے وہ اصل سمجھدار ہے۔ اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، یہ سمجھداری ہم جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر کسی ایرے غیرے کو جو آیا اس کو پکڑا دی جاؤ، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بات اور واضح کر دی، آپ نے فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدولہ، اس علم کو اٹھانے والے، جو علم ہے صحیح علم، کتاب و سنت کا علم، جو صحابہ کے زمانے سے لے کے آج تک محفوظ چلتا آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یحمل هذا العلم من كل خلف عدولہ، اس علم کو اٹھانے والے اور اس کے ذمہ دار ہر زمانے میں نیک، متقی اور اللہ سے ڈرنے والے اور عدل اور انصاف کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ینفون عنہ تحریف المبتلین و تاویل الجاہلین۔ یہ دو کام کرنے والے ہوں گے، یہ نشانی یاد کر لیں۔ نمبر 1، ینفون عنہ تحریف المبتلین، جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے، بدعتی بندہ ہوتا ہے، وہ بدعت کو ثابت کرنے کے لیے اتنی تعویلوں کا سہارا لیتا ہے، یہاں تک کہ جو اللہ کے رسول نے لفظ بولا تحریف المبتلین، وہ دین کا حلیہ بگاڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا، اور وہ کام کرے گا جو یہودی کیا کرتے تھے کہ آدھی آیت پہ ہاتھ رکھا، آدھی آیت پڑھ کے اس کا مطلب لوگوں کو سمجھا کے لوگوں کو غلط رستے پہ اوپر چلا دیا۔
جیسے قرآن نے ان کی مثال دے کے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھی کتاب کے اوپر کہتے ہو عمل کر لو، آدھی کو کہتے ہو چھوڑ دو۔ تو پہلا کام کیا؟ ینفون عنہ تحریف المبتلین، جو ذمہ دار عادل لوگ ہیں ان کی پہلی ذمہ داری کیا ہے، نشانی کیا ہے اچھے لوگوں کی اور سلف صالحین پہ کے طریقے پہ چلنے والے علماء کی؟ وہ ہر اس شخص کا رد کرنے والے ہیں جو دین کے اندر تحریف کرنے والا ہے، دین کے اندر تبدیلی کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پہ احمد رضا بریلوی کا قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے اس سے ایک مثال دے دوں۔ یا ایھا النبی، کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی کو ترجمہ آتا ہے تھوڑا بہت؟ کوشش کو کرے گا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جیسے ہم اردو میں کہیں یا ایھا الرجل، عربی میں کہہ سکتے ہیں او آدمی، او بندے۔ یا ایھا الولد، او چھوٹے بچے۔ یا ایتھا النساء، او عورتوں۔ یا ایتھا النفس، اے انسان کے نفس، قرآن نے مخاطب کیا۔ وہ اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی۔ اور یہی ترجمہ مولوی طارق جمیل اپنے مریدوں کو سنا رہا ہے۔ کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ واٹس ایپ کے گروپوں میں جڑے ہوئے جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں پہ ایک بحث چلی، مجھے کسی نے کلپ بھیجا، میں نے اس کا جواب بھی دیا۔ والضحیٰ کیا ترجمہ کیا گیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ اے نبی تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلف کی قسم۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے تحریف۔ یہودی کیسے تحریف کرتے تھے کہ وہ الفاظ ہی بدل دیتے تھے۔ اب قرآن میں یا حدیث میں تحریف تو کر نہیں سکتے، الفاظ تو بدل نہیں سکتے، تو تحریف کا ایک دوسرا انداز اپنا لیا گیا۔ وہ کیا؟ کہ معنی کے اندر ہیرا پھیری کر دو۔ اور اہل السنہ والجماع جو اعتدال کے رستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بیان کی، ینفون عنہ تحریف المبتلین، ہر اس شخص کا رد کرنے والے ہیں جو دین کے اندر تحریف کرنے والا ہے۔ نمبر 2، وتأویل الجاہلین، جاہل شخص جب کوئی کام کرتا ہے اور اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ چونکہ چنانچہ کا سہارا، چونکہ ایسے ہے چنانچہ یہ ہوگا، چنانچہ ایسے ہے چونکہ یہ ہوگا۔ اس کو عربی زبان میں تاویل کہتے ہیں، یعنی بات کے اندر وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ لسی بڑھانے کے لیے کیا ہے، اس کے اندر پانی ڈالتے جاؤ، حقیقت میں وہ لسی رہے گی، رنگ تو سفید ہی رہے گا نا اس کا، کوئی یہ نہیں دیکھے گا اس کے اندر اثر باقی رہے گا کہ نہیں، ذائقہ باقی رہے گا کہ نہیں، کوئی نہیں دیکھے گا، یہی دیکھے گا رنگ سفید ہے بس، ٹھیک ہے۔ جبکہ دین کیا ہے؟ الا للہ الدین الخالص، دین پیور خالص، جس کے اندر ملاوٹ نام کی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو فرمایا ینفون عنہ تحریف المبتلین وتأویل الجاہلین، ایک وہ دین کے اندر تحریفیں کرنے والوں کا رد کرنے والے ہوں گے، اور نمبر 2 دین کے اندر جتنی جھوٹی تعویلیں کرنے والے ہیں، چونکہ چنانچہ کا دین سنانے والے ہیں، ایسے تمام لوگوں کا بھی وہ رد کرنے والے ہوں گے۔ نشانی بیان کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، 2 نشانیاں واضح۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جاہل اور عالم کی پہچان بدعت سے فوراً ہو جاتی ہے، کہ بدعت جیسے ہی آتی ہے عالم فوراً سمجھ جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کس چیز کی بنیاد پہ؟ اللہ کی کتاب کی بنیاد پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پہ وہ فوراً فیصلہ کر سکتا ہے یہ بدعت ہے، اور دین کے نام کے اوپر گمراہی کا ایک رستہ کھولا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جاہل کی پہچان کیسے؟ وہ کہے گا دیکھیں جی اس میں حرج کیا ہے؟ ابھی شیخ نے جو درس میں لوگ موجود تھے، شیخ نے ایک سوال کیا کہ بھئی اگر ایک نقطہ انہوں نے بیان کیا، نقطہ آپ بھی سمجھ لیں، بڑا اچھا نقطہ تھا، بدعت کا رد قرآن اللہ کے رسول کی حدیث سے ہو گیا۔ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ،
دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب جی ہم نے بدعت کو بدعت کیسے سمجھنا ہے، اس کی الگ سے دلیل کیسے پیش کی جائے گی، جبکہ کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں کہ یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آج کل آپ کو میسیجز آ رہے ہوں گے کہ جی رمضان میں اتنے دن باقی رہ گئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ کہ جو شخص کسی کو رمضان کی سب سے پہلے مبارک دے گا اللہ اس کو جنت کی مبارک دے گا. ایسے میسیجز آنے شروع ہیں. شعبان کے بارے میں یہ میسیج آپ کو انشاءاللہ آئندہ مہینے آنے شروع ہو جائیں گے. کیا ہے؟ اب اس کی اب نفی کریں گے بدعت ہے. جواب ملے گا دلیل دیں. کہاں بدعت ہے، کہاں لکھا ہے؟ تو اصول اور نقطہ یہ ہے کہ دین میں ایک پوائنٹ سمجھایا جاتا ہے اور وہ پوائنٹ جس چیز کے اوپر بولا جا سکتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول نے گنتی نہیں کروانی کہ یہ پنکھا چلانا بدعت ہے یا ٹیوب لائٹ لگانا بدعت ہے. اللہ کے رسول نے ایک اصول بیان کر دیا اور واضح کر دیا، کل محدثۃ بدعہ، ہر وہ کام جو دین میں نیکی کی بنیاد پہ کیا جائے گا وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور وہ بدعت صرف بدعت نہیں بلکہ وہ گمراہی ہے. تو فرمایا جاہل بندہ وہ بدعت کو دیکھ کے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ بدعت کو بڑا خوبصورت تصور کرتا ہے، بدعت کے اندر اس کے لیے بڑی اٹریکشن ہے، بدعت کو اپنے لیے بڑا اچھا تصور کرتا ہے. نتیجہ جب بدعت اپنا پورا کام کر چکی ہوتی ہے تب اسے جا کے سمجھ آتی ہے اوہو یہ تو بدعت تھی، اور تب تک وہ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتا ہے. یہ ہے وہ ساری ہماری بحث کا خلاصہ. دین صرف اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے علی فہم سلف الصالح، سلف صالحین کے فہم پر. کوئی ایک شخصیت پرستی یہ دین نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر چور بازاری کا ایک رستہ ہے جو گمراہی کا رستہ ہے. نمبر 2 اور آخری بات، نمبر 1 دین کی بات اور نمبر 2 دین والوں کی بات. جس شخص سے آپ دین سیکھنے بیٹھے ہیں پہلے اس کے بارے میں جانچ پڑتال کر لیجئے، کیا یہ مضبوط آدمی ہے کہ نہیں ہے، یہ ثقہ آدمی ہے کہ نہیں ہے، یہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے کہ دین سکھا سکے، اس کا عمل کیسا ہے، یہ عقیدے میں کیسا ہے. ہر چیز کی تسلی کر لینے کے بعد اس کو اپنا استاد منتخب کیا جائے. کیوں؟ اگر کسی جاہل کی مجلس میں بیٹھیں گے وہ اپنی جاہلیت کو مکمل آپ کے اندر داخل کر دے گا اور آپ کو قطعاً شعور نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے. اور جب شعور کی بات آئے گی تب تک اتنا وقت گزر چکا ہوگا کہ واپسی کا رستہ ممکن نہیں ہوگا. اس لیے تمام وہ کتابیں، تمام وہ لوگ، تمام وہ لٹریچر جو شک اور شبہات کی بنیاد کے اوپر ہے، جس کے اندر غلطیاں موجود ہیں، جو گمراہی کا لٹریچر ہے، خبردار ایسے کسی لٹریچر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کتاب و سنت کو سمجھیے، اللہ کی کتاب کو پڑھیے، سنت رسول اللہ کو سمجھیے. اگر چیز سمجھ نہ آئے تو قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے، حکماً فیصلہ دے دیا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر. علماء کے پاس جاؤ اور جا کے ان سے سوال کرو کہ یہ چیز میں سمجھ نہیں پا رہا، مجھے سمجھائیں. اور شرط لگا دی قرآن نے بالبینات والزبر. عالم کے پاس جا کے یہ نہیں دیکھنا کہ جی اتنا بڑا عالم ہے تو یہ جو کہے گا ٹھیک کہے گا. نہ قرآن کہہ رہا ہے بالبینات والزبر. جناب آپ نے یہ بات، اس کی یہ توضیح اور تشریح بیان کی، اس کی دلیل ذرا مجھے دے دیجئے. یہ ہے دین. جب بات دلیل کے اوپر ہوگی اور دلیل سے ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے گمراہی خود بخود دور ہو جائے گی. اور جب فہم سلف صالح کے طریقے کے اوپر دین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی اور ان لوگوں سے سمجھا جائے گا جو فہم سلف صالح کے اوپر دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے نہ اختلاف رہے گا، نہ انتشار رہے گا، نہ کوئی گمراہی رہے گی، اور نہ ہی کوئی گمراہ گروہ کبھی وجود میں آئے گا. یہ آج جتنے گمراہ گروہ ہمارے سامنے موجود ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کا علم بردار کہتے اور سمجھتے ہیں، سبب کیا ہے؟ وہ غلط کیوں ہیں؟ انہوں نے دین کو اپنی سوچ اور عقل پہ پرکھا ہے اور اپنی سوچ اور عقل پہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. جو سب سے بڑی ان کی غلطی ہے اور نتیجہ آج وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ خارجیت کے عمل ہیں اور اسلام سے باہر کر دینے والے عمل ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا ابتدائیہ یہ
جو شخص بھی یہاں آ کے بات کرنے کے لیے آئے، میں ہوں یا کوئی اور، اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کسی دوسرے کی کوئی بات کرے۔ اور دوسری بات، اس شخص کے بارے میں اچھی طرح آگاہ ہو جائیے کہ جو شخص ہمیں دین سکھانے والا ہے وہ عقیدے میں، معاملات میں، مسائل میں، عمل میں وہ کس طرح کا بندہ ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں ملمہ سازی کے اندر اور دھوکے بازی کے اندر ہم کسی ایسے شخص کے سامنے بیٹھ کے اپنی زندگی کو برباد کر دیں جو شخص خود عقیدے اور معاملات کے اندر مکمل اور صحیح نہ ہو۔ اس لیے یہ ایک ابتدائیہ ہے، اور یہ ابتدائیہ قرآن مجید کی ایک آیت اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رکھ لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، آمنو، ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے آپ پہ اسلام کا رنگ مکمل چڑھا لو اور اپنے آپ کو اسلام میں مکمل داخل کر دو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اپنے آپ کو اسلام کے اور اللہ کے رنگ میں رنگ لو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کے کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ یہ ہے دین، یہ ہیں اس کے اصول اور ضابطے، یہ ہے اس کی بنیاد۔ اس بنیاد کو مضبوط کیجئے، اس بنیاد پہ جو عمارت بنے گی اللہ کے فضل و کرم سے بہترین عمارت ہوگی۔ اور اگر بنیاد ہی چونکہ چنانچہ ایرے غیرے کی بنیاد پہ ہوگی تو یاد رکھیے جتنی مرضی مضبوط عمارت بنا لی جائے وہ ہوا کا ایک جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور آخری بات، شیخ توصیف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سوال کیا میں نے ان سے، جس کا انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا۔ الحمدللہ میرا بھی یہی جواب ہے ہمیشہ سے، لیکن آج ان کی تائید ساتھ ملی تو اس بات پہ خوشی ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہمیں منہج دیا ہے، یہ منہج اتنا بہترین ہے، اور یہ اسی طریقے پہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ یہ اعتدال والا منہج ہے۔ اس کے اندر نہ ظلم ہے، نہ زیادتی ہے، اور نہ حد سے زیادہ عیاشی ہے، نہ حد سے زیادہ ظلم ہے، نہ حد سے زیادہ عیاشی ہے، اعتدال کی راہ پہ چلنے والا منہج ہے۔ اس منہج پہ، اس منہج کی حفاظت پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، جان جاتی ہے چلی جائے۔ یہ منہج، یہ ایمان جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک بہترین منہج کی شکل میں دیا ہے، اس کی حفاظت کیجئے۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور کتنی قیمتی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک شخص ایسا ہوگا جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے چند بکریاں لے کے، جو اس کا کل مال ہوگا، صحیح البخاری کی روایت ہے، جو اس کا کل مال ہوگا وہ جنگلوں میں اور پہاڑوں پہ چلا جائے گا، ان بکریوں کو چراتا رہے گا، ان بکریوں کا دودھ دھو کے پیتا رہے گا، اور جنگلوں اور پہاڑوں کے قدرتی پھل کھا کے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا۔ لیکن ایسا کیوں؟ فرمایا وہ دنیا کے فتنوں سے بھاگ رہا ہوگا صرف اس لیے کہ میرا ایمان بچ جائے، میرا ایمان بچ جائے۔ اس ایمان کی فکر کیجئے، ایک کائنات کی سب سے انمول اور قیمتی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا کی ہے۔ انشاءاللہ ہم مومن ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن ہمارا ایمان ہم سب جانتے ہیں کامل نہیں، اس کے اندر بڑی کمیاں موجود ہیں ہمارے عمل کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مومن ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو یہ ایمان ہمارے پاس ہے یہ سلامت رہ جائے، اور اسی سلامتی میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خاتمہ فرما دے، تو یہ دنیا کی سب سے بڑی اور پوری انسان کی زندگی کی محنت ہے۔ لیکن اگر یہ بھی گیا تو پھر کچھ نہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں سوائے تباہی ہی تباہی کے، اور انسان کے لیے سب سے بڑی تباہی وہ جہنم ہے، اور کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس انمول چیز کی قدر جاننے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ، ابھی آپ نے طارق جمیل کے تعلق سے والضحیٰ کا ترجمہ جو آپ نے بتایا تھا، صحیح ترجمہ اس کا کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں، حدیث میں بھی ذکر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی نماز پڑھا کرتے تھے. تو ضحیٰ بنیادی طور پہ ایک وقت کا نام ہے جب سورج اچھی طرح سے چڑھ جاتا ہے اور اچھی طرح سے روشن ہو جاتا ہے، اس وقت کو ضحیٰ کہا جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ، ضحیٰ کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ اچھی طرح سے چھا جائے. اب میں نے ان لوگوں سے سوال کیا تھا کہ بھئی تم والضحیٰ واللیل اذا سجا کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے زلف سے کرتے ہو، تو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ والشمس وضحاہا، کہ سورج کی قسم اور اس کے چمکنے کی قسم، کیا یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے لیے نہیں ہو سکتی؟ والضحیٰ تو ایک خاص وقت ہے، سورج جب صبح چڑھتا ہے اور غروب ہونے تک اس کی ایک خاص پہچان ہے کہ پوری کائنات کو روشن کرتا ہے. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور جو کتاب مبین کی شکل ہے قرآن، وہ آ چکا ہے. اور اس کے بعد ہم نے جو رسول تمہارے پاس بھیجا ہے وہ کب آیا ہے؟ کہ جب کائنات میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اندھیرے تھے جہالت کے، اور ہم نے اپنے رسول کو مبعوث کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کیا صرف ضحیٰ کی ہے یا سورج کی ہونی چاہیے؟ اس لیے ترجمہ سرے سے ہی غلط ہے. اور انہوں نے جو جواب میں حوالہ دیا کہ علامہ نعمان محمود آلوسی نے روح المعانی ان کی تفسیر کا نام ہے، اس کے اندر یہ ترجمہ بیان کیا، تو وہ بھی سراسر جھوٹ ہے. آلوسی نے 32 سے زیادہ اقوال نقل کیے ہیں اس کے، اور اس نے یہ اتنا جملہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے، اور آگے اس نے رد کیا ہے کہ یہ ترجمہ کسی طرح سے نہ ہو سکتا ہے، نہ ہے، نہ اس کا کوئی تک بنتا ہے، کیونکہ سلف الامہ نے قطعاً کوئی ایسی تفسیر یا ترجمہ بیان نہیں کیا. تو اس کے بعد ان کی حقیقت خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ وہی بات جو یہودی کرتے تھے کہ ایک ٹکڑا اپنے مطلب کا لے لیا اور اگلی بات کسی نے بیان نہیں کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے فتنوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.